5 چیزیں گناہ کی وجہ سے انسان محروم کر بیٹھتا ہے. علم سے محرومی، رزق سے محرومی. آج ہر بندہ رزق کے لیے پریشان ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ اصل بنیاد ہے وجہ ہے جیسے انسان 1 لاکھ روپے مہینے کا کمائے اور 2 لاکھ روپے کی کمیٹی ڈال لے یا 2 لاکھ روپے کا علاج کی ترتیب بنا لے کسی کی اپنی، تو اس کو کچھ بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا. فرمایا رزق کی برکت ختم ہو جائے گی، محروم ہو جائے گا. تیسرے نمبر پہ چہرے سے نور ختم ہو جائے گا. اور چوتھے نمبر پہ دل کے اندر رحم ختم ہو جائے گا، سختی آ جائے گی. اور 5ویں نمبر پہ بدن کی کمزوری اور بدن طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا. ہر وقت سست غفلت کے اندر، آرام کر کے بھی بے آرامی، آرام کر کے بھی بے آرامی کی کیفیت، اٹھ کے بھی ایسے لگتے جیسے سوئے نہیں. اعصاب کا کھچاؤ اینو اسی لے گئے کتنے جنات دے اسرات میں. ایک کسی دا بیڑا غرق ہویا، کسی دا نہیں بھائی تڑا اپنے بیڑا غرق ہویا نا جی. کیا جملہ بولنا جی؟ کسی کا بیڑا غرق نہیں ہے، کدا بیڑا غرق ہویا؟ اپنا ہی بیڑا غرق ہویا. گناہ کر کر کے خود کو ہی تباہ کر دیا. اور ٹھوک کس پہ نے؟ کل ایک دوست کا فون آیا، بڑا روئی جائے ساڑھے 5 تجویز نکلے نے، کپڑے کاٹے گئے نے، فلانا ہو گیا، آگ لگ گئی، یہ ہوگی. اور میں کوئی آگ لگی میرا برا گناہ دی آگ لگی دی. جیسے چونٹی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے کہ نہیں پہنچتی، اس کے لیے کوئی بیریئر ہے؟ چونٹی آپ کو 5 اسٹار ہوٹل میں اب آپ کو نظر آ جائے گی، آپ کے بیوی ہے بیڈ روم میں بھی نظر آ جائے گی. جیسے چونٹی ہر جگہ، اللہ نے جنات کو بھی اس طرح مخلوق ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. اس کے بیریئر بتائے گی یہ کر لو تم بچ جاؤ گے، اس پاس آنا سے تیار نہیں ہے. اور کچھ نہیں ہوتا، ہر عمل سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، پھر دیکھیں کہاں اثرات آتے ہیں. سارے اثرات ختم اللہ کی قسم. لیکن ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ بسم اللہ پڑھ سکیں. اب کپڑا پہننے اتارتے وقت کی دعا ہے، پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں میرے آپ کے پاس. معذرت کے ساتھ اب پوچھا جائے کپڑا پہننے کی دعا کس کس کو آتی ہے، تو اکثریت کا ہاتھ نیچے رہ جائے گا. جن کا نیچے رہ جائے گا وہ بھی مناسب نہیں، اور نہیں پڑھ رہے وہ اس سے بڑا ظلم کر رہے ہیں. دیکھیں میرے کسی بھائی کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ میرا ہی نقصان ہے، میرا اگر نقصان ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کا نقصان ہے. تو 5 طرح کے تباہی اور بربادی ہے گناہوں کی وجہ سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں یوں فرمایا، یہ اس کے علاوہ ہے کہ ان العبد لا يحرم الرزق بذنب، کہ انسان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے. اور ان لسیئۃ، گناہوں کی وجہ سے سواد فی الوجہ، اس کے چہرے کا نور ختم ہو جائے گا. وظلمۃ فی القلب، دل اندھا ہو جائے گا. ووہنا فی البدن، اور بدن کے اندر ضعف اور سستی اور کمزوری اور کاہلی آ جائے گی. کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرے گا. جنہوں کہنا پنجابی میں اباسیاں لانا رہے گا، جمائیاں لانا رہے گا. سو کے بھی چست و چلاک نہیں ہوگا. اور 5ویں نمبر پہ فرمایا وَنُقْصًا فِي الرِّزْقِ، رزق کے اندر سے برکتیں ختم ہو جائیں گی. پیسہ بہت آ جائے گا، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، اربوں میں پہنچ جائے گا، لیکن برکت نہیں ہوگی. بے برکتی کی وجہ سے الجھنوں کا شکار ہوگا. جنہوں پنجابی کہتے ہیں آوازار رہے گا. اسی لیے آپ جس کے قدر میں بھی ہاتھ رکھیں، چاہے جھونپڑی میں رہنے والا ہے چاہے محل میں رہنے والا ہے، ہر بندے پریشان. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز قربان دیں. رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، ہمارا سب کچھ ان پر قربان. ایک ایک بات کو واضح فرما دیا. پھر بھی کوئی نہ مانے تو کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر کے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنا ہی بگاڑتا، اپنے آپ کو ہی تباہ کرتا ہے. اس لیے اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو خدا را ان بیماریوں سے اپنے آپ کو نکالیں. ہمارے دوست ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، بریگیڈیئر ہیں ماشاءاللہ، اس کے ماہر نفسیات کے. تھوڑے دن پہلے ملاقات ہوئی، کہنے لگے اتنی ریشو بڑھتی جا رہی ہے، اتنی ریشو کہ آپ کی سوچ، ایک دن میں سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں، ہر بندہ ہی پریشان، ہر بندہ ہی پریشان. اور ان کے اپنے کیا جذبات ہیں
کہ میں جب جب مسجد میں جاتا ہوں اللہ کی قسم مجھے تب ہی سکون ملتا ہے، کسی اللہ والے کو ملتا ہوں تو سکون ملتا ہے، ورنہ میں خود بھی پریشان ہی رہتا ہوں۔ کسی اللہ کے نیک بندے کو مل لیتا ہوں کہ اللہ کا کوئی فرما بردار بندہ ہے تو سکون ملتا ہے، یا اللہ کے گھر میں چلے جاتا ہوں تو سکون ملتا ہے، ورنہ میں سب کو دعائیں تو لکھ کے دے رہا ہوں لیکن حالت اپنی کیا ہے کہ خود بھی پریشان۔ تو چاہے میرے عزیز و وقت کا بادشاہ ہو، چاہے وقت کا فقیر ہو، چاہے مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جو جو اپنے آپ کو سکون میں لانا چاہتا ہے تو گناہوں کی دلدل سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ جتنا گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے اللہ کی اتنی رحمت برکت شامل ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، گناہ تم چھوڑ دو، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں اپنے علم سے تمہیں علم سکھاؤں۔